دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أعني القائم المهدي في كتابه الحكيم والفرقان المجيد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب درود پڑھیں محمد و آل محمد کے بعد مختصر سی مجلس عزا کے کریمہ کو آپ مومنین اور عزاداروں کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 24۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں کہ جس کتاب کا ایک مقصد ہے وہ ہے انسانوں کی ہدایت کرنا، اس عظیم کتاب میں پروردگار انسانوں کی ہدایت کا نسخہ بتا رہا ہے، اور اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ نسخہ بتا رہا ہے کہ جو نسخہ ہماری سب سے اہم ضرورت ہے۔ آج انسان اور بشر طرح طرح کی مشکلات میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں، طرح طرح کی پریشانیوں میں گھر چکا ہے۔ دنیا مادی دنیا ہو چکی ہے، معنویت کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس مادی دنیا میں ہر انسان طرح طرح کی مشکلات میں ہے۔ کسی کو مال کی کمی کی مشکل ہے، کسی کو گھر کے نہ ہونے کی مشکل ہے، کسی کو گاڑی کی مشکل، کسی کو بینک بیلنس کی مشکل، کسی کو اچھی سہولتیں نہ ہونے کی مشکل، کسی کو فلاں مشکل، کسی کو فلاں مشکل۔ لیکن ان تمام مشکلات میں علم نفسیات کے ماہر یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، علم نفسیات کے ماہر یہ کہتے ہیں انسان کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی مشکل مال کا نہ ہونا نہیں ہے، عزت کا نہ ہونا، شہرت کا نہ ہونا، پیسوں کا نہ ہونا، دولت کا نہ ہونا، گھر کا مشکل ہے، لیکن سب سے بڑی مشکل نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان کو اطمینان نہیں ہے، انسان کو سکون نہیں ہے، انسان کو چین نہیں ہے، انسان کو آرام نصیب نہیں ہے۔
پروردگار عالم انسان کی سب سے بڑی مشکل کا حل بتا رہا ہے. الا، ترجمہ سنیں گے یعنی توجہ کرو. کبھی کبھار خطیب کہتے ہیں نا توجہ کرو. کب کہتا ہے؟ جب اہم بات ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے توجہ کرو، میں ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. لیکن ترجمے کو اور دقیق کر دوں، صحیح ترجمہ بے ذکر اللہ یعنی صرف فقط اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان موجود ہے، دلوں کا سکون موجود ہے. ابھی آپ نے دعائے قبیل میں کیا پڑھا؟ یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنن ارحم من رأس مالہ الرجاء وسلاحہ البقاء یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم. اے وہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے، اے وہ جو اندھیروں میں روشنی ہے، اے وہ کہ میں جس کے در پر گیا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. من راس مالہ الغنا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس اگر کچھ ہے تو وہ دعا ہے، میرے پاس اگر کچھ ہے تو وہ آنسو ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین، امام المتقین، اسد اللہ الغالب، امام الموحدین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کمیل ایک ایسی دعا تعلیم کروں کہ سال بھر اسے پڑھنا. سال بھر نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا. ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک دفعہ اس دعائے کمیل کو ضرور پڑھنا. علی سکھا رہے ہیں کہ خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، اگر دلوں کا چین چاہتے ہو، اگر اطمینان کی دولت سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. دنیا میں بھی سکون ملے گا، عقبہ میں بھی تمہیں سکون نصیب ہوگا. اب موضوع لے کر اگر آگے بڑھوں، قرآن سے ہم ذکر خدا کی اہمیت کو سمجھیں تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ مولانا صاحب جو اللہ کا ذکر کرے اسے تو یہ نصیب ہوگا، جو ذکر کو ترک کرے اسے کیا نصیب ہوگا؟ پھر قرآن مجید سے آپ کو جواب دیتا چلوں. توجہ ہے نا، قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کا ذکر ترک کر دیا تو کیا ہوگا؟ آواز پروردگار آئی، من اعرض عن ذکری، جس نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا، جس نے اللہ کے ذکر کو ترک کر دیا، جس نے اللہ کے ذکر سے روح گردانی کر لی. من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا. آواز پروردگار آ رہی ہے. دیکھیں سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ اطمینان کا نہ ہونا. ایک اور بڑی مشکل کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے. ایک اور بڑی مشکل، بہت بڑی مشکل جو آپ سب کی زندگی میں آتی ہے، ہم سب کی زندگی میں آتی ہے. کون سی مشکل ہے؟ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی کو سخت کر دوں گا. ایسی مشکلات اس کی زندگی میں آئیں گی جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایسی مشکلات اس کی زندگی میں آئیں گی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ایسی مشکلات اس کی زندگی میں آئیں گی کہ جس سے وہ نکل نہیں سکے گا، پھنس جائے گا، بند گلی میں آ کر پھنس جائے گا. یہ تو دنیا میں ہوگا. آخرت میں کیا ہوگا؟ آواز پروردگار آ رہی ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. ہم اس کی زندگی کو، ہم اس کی معیشت کو، ہم اس کی زندگی کے پہیے کو پھنسا دیں گے، ہم اسے تنگ جگہ پر لا کر گھیر لیں گے. راہ حل آپ سب کو آیت یاد ہے، سورہ مبارکہ طلاق کی دوسری آیت میں اللہ راہ حل بھی دے رہا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا
میں اسے پھنسا دوں گا. وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو تقوی اختیار کرے گا میں اسے نکلنے کا رستہ فراہم کر دوں گا, میں اسے راہ خروج دے دوں گا, میں اسے باہر نکلنے کا رستہ بتا دوں گا, پھر وہ بند گلی میں آ کر پھنسے گا نہیں. آواز پروردگار آ رہی ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. دنیا میں آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن اندھا محشور ہوگا, قیامت کے دن نابینا محشور ہوگا, قیامت کے دن ایسا محشور ہوگا کہ دیکھ نہیں سکے گا. اب سوال کریں پروردگار عالم سے, علم تو یہیں سے ہی ملتا ہے نا. اس فرش ازا سے اگر علم کی دولت نہیں ملے گی تو کہاں سے علم کی دولت ملے گی؟ آئے سید الشہداء سے سوال کریں, قرآن سے سوال کریں کہ ہمیں یہ تو سمجھائے کیا نابینا ہونا اللہ کی نظر میں کوئی عیب ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے میں نابینا محشور کروں گا, کیا جو بیچارہ نابینا ہے کیا وہ اللہ کی نظر میں معیوب ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی عیب ہے؟ جی نہیں. ہم تو ایسے نابینا کو جانتے ہیں, ایسے نابینا کو جانتے ہیں جس کا مقام اتنا بلند ہوا, جس کا مقام اتنا بلند ہوا کہ کربلا کا پہلا زائر ایک نابینا بن گیا. آل محمد بعد میں زیارت پہ آئے, کاروان اہل بیت اور اسرائے اہل بیت بعد میں زیارت پہ آئے. جب زیارت پہ پہنچے تو کربلا میں حسین کی قبر کے پاس ایک نابینا کو پایا جسے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے. کون جابر بن عبداللہ انصاری؟ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. وہ رسول کا صحابی جس نے 7 معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کیا. 5 امام اور 7 معصومین. ایک اور فضیلت سن لیجئے, بات آ گئی. جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, جب اہل بیت کی مجلس ہوتی ہے, آل محمد کا ذکر بعد میں آتا ہے, جابر کا ذکر پہلے آتا ہے. ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. جو ان سے منسلک ہو جائے, جو آل محمد کے در سے وابستہ ہو جائے, آل محمد اسے ایسی حیات دیتے ہیں, ایسی حیات دیتے ہیں کہ دنیا جتنا مٹانا چاہے آل محمد کا بھی ذکر باقی رہتا ہے. آل محمد سے جو وابستہ ہو جائے ان کا ذکر بھی باقی رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے نا. 2 آیتیں تو آپ نے سن لی ذکر کے متعلق, تیسری آیت بھی سن لیجئے جو آپ سب کے حافظے میں موجود ہے, لیکن میرے موضوع سے اسے مرتبط کیجئے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرے ذاکر بن جاؤ, تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر زندہ رکھوں گا. اب تاریخ میں جا کر دیکھیں کس نے اللہ کا ذکر کیا, کس نے اللہ کے ذکر کو زندہ رکھا اور کس کا ذکر اللہ نے باقی رکھا. کتنوں نے مٹانا چاہا, کتنوں نے دبانا چاہا, لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ ہوا, وہ پکا وعدہ ہوا. اللہ خود فرما رہا ہے نا, لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم نے میرا ذکر زندہ رکھا, اب میں اپنے نام کے ساتھ تمہارا ذکر زندہ رکھوں گا. میں اپنے نام کے ساتھ تمہارا ذکر زندہ رکھوں گا. اپنے نام کے ساتھ اللہ نے جس کا ذکر زندہ رکھا ہے ان ذوات مقدسہ کو محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے. اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اسی پر ذرا پلٹیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے وعدے میں کتنی سچائی موجود ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو دلوں کا اطمینان چاہتا ہے, جو دلوں کا سکون چاہتا ہے, جو دلوں کا چین چاہتا ہے, جو دلوں کا آرام چاہتا ہے, جو اطمینان سکون
سکون کی دولت چاہتا ہے، جو آرام اور مطمئن ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس صرف ایک رستہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، وہ رستہ ہے ذکر خدا کا رستہ، وہ رستہ ہے کہ وہ ذاکر خدا بن جائے۔ جو ذاکر خدا بن جائے گا، جو اللہ کے ذکر کو زندہ رکھے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اسے اطمینان کی دولت عطا کروں گا۔ کون سی دولت عطا کروں گا؟ اب ذکر ہوتا کیا ہے؟ مولانا صاحب یہ ذکر کرو گے تو یہ، ذکر کرو گے تو یہ، ذکر کرو گے، ذکر نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، ذکر نہیں کرو گے، یہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ تو اب میں تو نہیں بتا سکتا۔ اب تک قرآن کا سہارا لیا، رسول خدا دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، یا قرآن یا میری اطرت، یا قرآن یا اہل بیت۔ اتنی چیزیں قرآن سے پوچھی، باقی چیزیں اہل بیت سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو جب آل محمد کے دروازے پر پہنچے اور آل محمد سے دریافت کیا کہ یہ ذکر کیا ہوتا ہے، تو امام بیان کرتے ہیں ذکر صرف اللہ اکبر پڑھنے کو نہیں کہتے۔ پھر کیا ہوتا ہے ذکر؟ ہم تو اب تک یہی سمجھ رہے تھے کچھ تسبیح لے کر پڑھنا ذکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ پڑھنا ذکر نہیں ہے، سبحان اللہ پڑھنا ذکر نہیں ہے۔ زبان سے کرنے والا ذکر ذکر کا پہلا مرحلہ ہے، آخری مرحلہ نہیں ہے۔ زبان سے ذکر کرنا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ذکر لسانی کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، زبان والے ذکر کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے ذکر قلبی کا۔ جب زبان تو خاموش ہوتی ہے لیکن دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن دل اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں تو سو جاتی ہے، زبان تو خاموش ہو جاتی ہے لیکن دل اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں تو سو جاتی ہے، زبان تو خاموش ہو جاتی ہے لیکن دل پکار رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے ذکر قلبی کا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ ذکر لسانی۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ذکر قلبی۔ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے ذکر حقیقی، ذکر وجودی۔ جب انسان کی زبان کے ساتھ ساتھ، جب انسان کے دل کے ساتھ ساتھ انسان کا پورا وجود اللہ کا ذکر کر رہا ہو، انسان کے ہاتھ گواہی دے رہے ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، انسان کے قدم گواہی دے رہے ہو کہ یہ جہاں چل کر جا رہا ہے اللہ کی بندگی کے لیے جا رہا ہے، انسان کے قدم بتا رہے ہو یا یہ مسجد میں جا رہا ہے یا یہ حسین کی مجلس میں جا رہا ہے، انسان کی زبان بتا رہی ہو، انسان کی آنکھیں بتا رہی ہو، انسان کے کان بتا رہے ہو، انسان کا پورا وجود بتا رہا ہو کہ یہ کس کا بندہ ہے اور کس کی بندگی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، پورا وجود اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ امام نے یہی فرمایا نا کہ صرف اللہ اکبر، صرف لا الہ الا اللہ، صرف سبحان اللہ پڑھنا ذکر ہے، لیکن تمام ذکر یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی ذکر یہ ہے کہ وہاں پر حاضر رہو جہاں پر اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہاں سے غائب رہو جہاں پر پروردگار تمہیں غائب دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ذکر۔ یعنی کیا؟ سوچیں، ذکر یعنی یاد کرنا، یعنی آپ کا عمل بتائے کہ آپ اللہ کی یاد میں مشغول ہے، آپ کا عمل بتائے کہ آپ اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جسے بھی اطمینان چاہیے، جسے بھی سکون چاہیے، جسے بھی چین چاہیے، اسے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اور طرف مقابل دوسری طرف سے لے لیں، جو جتنا ذکر کرتا چلا جائے گا اسے اتنا اطمینان نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ جو ذکر لسانی کرے گا اسے اطمینان کا ایک درجہ نصیب ہوگا، جو ذکر لسانی کے ساتھ ذکر قلبی کرے گا اسے اطمینان کا دوسرا مرحلہ نصیب ہوگا، جو ذکر قلبی کے ساتھ ذکر عملی کرے گا، ذکر حقیقی کرے گا، اسے حقیقی اطمینان نصیب ہوگا۔ اب آئیں اور آ کر دیکھیں میرے مولا حسین نے کربلا میں کس طرح اللہ کا ذکر کیا، کس طرح اللہ کا ذکر کیا۔ کیا صرف زبان سے ذکر کیا؟ کیا صرف قلب سے ذکر کیا؟
نہیں، حسین ابن علی نے کربلا میں فجر سے لے کر عصر تک اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ قیامت تک جو اللہ کا ذاکر بننا چاہتا ہے اسے حسین کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اسے حسین کے نقش قدم تلاش کرنے پڑیں گے۔ کیسا ذکر کیا؟ اپنے بچوں کو لٹا لٹا کر کہہ رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کیسا ذکر کیا؟ کہتے تاریخ میں ملتا ہے جتنا جتنا وقت گزر رہا ہے، جتنے جتنے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حسین کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کہتے وہ اصحاب امام حسین جن کا مذاق سے کیا تعلق، وہ مستی مذاق والے لوگ نہیں تھے۔ شب عاشور ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، شوخی کر رہے تھے۔ بچوں کے لیے عرض کروں، ایک دوسرے کے ساتھ تفریح کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا کل اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے، اطمینان نصیب ہو گیا تھا۔ ایسا ذکر کیا، یعنی ذکر کے ساتھ ساتھ اگر انسان حسین سے وابستہ ہو جائے تو اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کل اصحاب حسین کو اطمینان نصیب ہوا، آج ہمیں فرش عزا پر اطمینان نصیب ہو رہا ہے۔ ان آنسوؤں میں کتنا سکون ہے، اس فرش عزا پر آنے میں کتنا سکون ہے، اس ماتم میں کتنا سکون ہے۔ دنیا تکلیفوں سے، اذیتوں سے دور جاتی ہے، مادی دنیا ہے، پیسہ بچانے کی سوچتی ہے، لیکن ہمیں حسین کے در پر اور حسین کے نام پر پیسہ لٹا کر سکون ملتا ہے۔ ایک امیر شخص ہے، نجف سے کربلا کے درمیان کھڑے ہو کر ایک غریب سے درخواست کر رہا ہے کہ آؤ ہمارے موقف کی چائے پی لو، ہمارے سبیل کی پاؤں پڑ رہا ہے اس کے، ہماری سبیل کی، ہمارے موقف کی چائے پی لو، تاکہ قیامت کے دن فاطمہ زہرا سے کہہ سکوں میں نے آپ کے بچے کی خدمت کی تھی۔ مادی دنیا ہے، سردار کبھی غریب کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن جب حسین کے در پر پہنچا، جب حسین کے زائر کی خدمت میں پہنچا، امیر ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے، اپنے قبیلے کا شہنشاہ ہے، لیکن ایک زائر حسین کے پاؤں دبانے کو اپنا فخر سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ حسین نے معیار تبدیل کر دیا۔ اب اسے فخر، دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا چاہتی ہے تکلیفوں سے بچے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ تائید کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دنیا چاہتی ہے تکلیفوں سے بچے، سختیوں سے دور رہے۔ ہم اپنا پیسہ بھی لٹاتے ہیں، سختیاں خریدتے ہیں، نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں۔ کیوں؟ صرف 40 کے دن جا کر کہہ سکیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ دنیا میں کسی مقام پر اتنا سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے گواہی دی نا، اگر تم میرے ذکر سے وابستہ ہو گئے تو میں تمہیں اطمینان کا تحفہ نصیب کروں گا۔ حسین نے اتنا ذکر کیا اللہ کا، اتنا ذکر کیا اللہ کا کہ قرآن میں آواز پروردگار آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ والے حسین، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آ، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ارجعی، پلٹ آ، یعنی کیا؟ یعنی رب کو تیرا انتظار ہے، جنت کو تیرا انتظار ہے۔ فادخلی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ باغوں والی جنت میں نہیں، نہروں والی جنت میں نہیں، درختوں والی جنت میں نہیں، میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جائے حسین۔ جنت کو تیرا انتظار ہے، انبیاء کو تیرا انتظار ہے، اولیاء کو تیرا انتظار ہے، اصفیاء کو تیرا انتظار ہے، مصطفیٰ کو تیرا انتظار ہے، مرتضیٰ کو تیرا انتظار ہے۔ اے حسین پلٹ آ، خود خدا کو تیرا انتظار ہے۔ اے حسین پلٹ آ، خود خدا کو تیرا انتظار ہے۔ کس حالت میں پلٹے امام حسین؟ کس حالت میں؟ اس حالت میں پلٹے کہ میر انیس کہتے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ سب کچھ لٹانے کے بعد ہاتھ خالی تیرے دربار، اکبر کو لٹا دیا، اصغر کو لٹا دیا، قاسم کو لٹا دیا، اور محمد کو لٹا دیا، عباس کے بازو قربان کر دیے۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد امام حسین نے جملہ کہا ہے، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ
وفا تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین۔ اللہم تقبل منا ھذا القلیل، اے اللہ میری اس قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عزادارو بس جو رونے کے لیے آئے ہیں، شب جمعہ ہے، امام حسین کی زیارت کی شب ہے، ذرا توجہ کریں۔ امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے بچوں کو بڑے شوق سے قربان کیا، اپنے بھائی کو بڑے شوق سے قربان کیا، اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں کو بڑی آرزو سے قربان کیا، لیکن جب امام حسین زخموں سے چور ہو گئے نا، زخموں سے چور ہو گئے، ایک چیز امام حسین برداشت نہیں کر سکے، ایک چیز امام حسین برداشت نہیں کر سکے۔ جب امام حسین زخموں سے چور 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 ہو گئے نا، اس وقت کسی نے کہا کہ یہ دیکھو کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ کسی نے کہا اتنے زخم ہیں، اتنے زخم ہیں، پتھر کے زخم ہیں، تیر کے زخم ہیں، نیزے کے زخم ہیں، حسین مر چکے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، علی کا بیٹا ہے، شاید زندگی باقی ہو۔ ایک لائن نے کہا رکو رکو میں بتاتا ہوں۔ نزدیک گیا اور جا کر کہتا ہے خیموں پر حملہ کرو۔ جیسے ہی حسین نے خیموں کا نام سنا، زخمی حسین ایک دفعہ بیٹھ گئے۔ یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم تکن دینا کونوا احرارا فی دنیاکم، اے لعینو اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے کم از کم آزاد مرد بن کے تو زندگی گزارو، تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھ سے تمہاری جنگ تھی، میرے خیموں کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو؟ میرے اہل بیت کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو؟ مولا حسین اکبر کو قربان کر دیا، قاسم کو قربان کر دیا، لیکن جب خیموں کی بات آئی آپ برداشت نہ کر سکے۔ آئے سید سجاد کا مقدر اور بے پردہ سیدانیہ ہے، ارے کربلا سے کوفے جانا ہے، کوفے سے شام جانا ہے، اور عزادارو شام سے جب رہائی کا حکم ملا اور قافلہ کربلا میں واپس آیا، امام سجاد نے جابر کو امام حسین کی قبر پر پایا نا، عزادارو سید سجاد نے اب تک کسی سے درد دل بیان نہیں کیا۔ جب کسی پر مصیبت پڑتی ہے نا، وہ چاہتا ہے میں درد دل بیان کروں، جب درد دل بیان کرتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے۔ سید سجاد اب تک کسی کو درد دل بیان نہیں کر سکے تھے، جیسے ہی جابر کو دیکھا اور نانا کے صحابی کے گلے لگ